الیکشن 2024 جس طرح سے پاکستان میں کنڈکٹ ہوئے ہیں وہ ہسٹوریکل ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا چاہے CNBC ہو، BBC نیوز ہو، الجزیرہ ہو، سب نے سوالیہ نشان کھڑے کر دیے۔ الیکشن کے نتائج جو ابتدائی طور پر آ رہے تھے وہ حیران کن تھے، کیونکہ بڑے بڑے پہاڑ جیسے نواز شریف، خواجہ آصف، اون چودھری وغیرہ بہت بڑی لیڈ سے پیچھے تھے، اور دیکھا جاتا ہے کہ رزلٹ اچانک روک دیے جاتے ہیں کوئی ٹیکنیکل فالٹ بتا کر، اور جو ہی اگلی صبح رزلٹ دوبارہ سے آنا سٹارٹ ہوتے ہیں تو رزلٹ بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں۔ جو ہار رہا تھا کل رات وہ جیتنے لگتا ہے اور اس کی فتح بتائی جاتی ہے۔ نواز شریف اپنے لوگوں کے ہمراہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ واضح میجورٹی کے ساتھ ہیں اور وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کرتی ہے کہ واضح طور پر جیت ان کی ہے، لیکن ریزلٹس کو دھاندلی کر کے چینج کر دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں پہلے بھی کبھی اس طرح سے لوگوں کا مینڈیٹ عوام کی رائے کو تبدیل کیا جا چکا ہے؟ تو اس کا جواب ہے شاید ہاں، لیکن اس کے لیے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا۔ الیکشن 1965 میں جس میں مقابلہ تھا فاطمہ جناح اور ایوب خان کا۔ فاطمہ جناح اپنی تقریروں میں کہتی تھی کہ میں جہاں جاتی ہوں عوام میرے ساتھ ہے اور بھرپور تعداد میں شرکت کرتی ہے، اور پورا یقین تھا ان کو کہ الیکشن وہی جیتے گی، لیکن جب الیکشن منعقد ہوتے ہیں اور ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں تو نتیجے میں فاطمہ جناح بہت بری طرح سے شکست کھا کے ہارتی ہے اور ایوب خان فتح یاب قرار دیے جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ فاطمہ جناح کو ایوب خان نے غدار اور ملک دشمن بھی قرار دیا۔ اس الیکشن کے بعد فاطمہ جناح نے مایوس ہو کر سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی۔ 1970 کا الیکشن تھا ذوالفقار علی بھٹو بمقابلہ شیخ مجیب الرحمان۔ 1970 کے الیکشن میں واضح برتری شیخ مجیب الرحمان حاصل کرتے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان نے حاصل کی 167 سیٹس، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو نے حاصل کی 86 سیٹس۔ واضح میجورٹی آف دا سیٹس حاصل کرنے والے کو مینڈیٹ نہیں دیا گیا، لیکن اقتدار کی اس جنگ کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان ہمارا پاکستان سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اگر 2024 کی بات کی جائے تو نتائج کچھ منفرد نہیں ہیں، پہلے بھی اس طرح کے نتائج آ چکے ہیں۔ عوام کے مینڈیٹ کو تبدیل کیا جاتا رہا ہے۔ یاد رہے، جب تک سیاسی استحکام کسی ملک میں نہیں آتا تب تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ الیکشن کے ٹھیک 9 دن بعد 18 فروری 2024 کو کمشنر راول پنڈی اچانک میڈیا میں آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ میں اپنے ماتحت لوگوں کے تھرو ریگنگ کروائی اور 13 سے 14 سیٹس پر ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا۔ کمشنر اپنے عہدے سے مستعفی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو سزا دی جائے کیونکہ وہ شرمندہ ہے اپنے اس ایکٹ سے۔ دی اکنامسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو ڈاؤن گریڈ کر کے آتھوریٹیرین رجیم قرار دیا گیا ہے۔ اس سے قبل پاکستان کو ہائبرڈ رجیم کہا جاتا تھا، لیکن اب دنیا پاکستان کو آتھوریٹیرین رجیم کہہ رہی ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ آتھوریٹیرین رجیم کسے کہا جاتا ہے۔ آتھوریٹیرین رجیم اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ ڈیموکریسی کم سے کم ہو اور سینٹرل کے پاس پاورز زیادہ سے زیادہ ہوں، لوگوں کے پاس سول رائٹس نہ ہو، فریڈم نہ ہو کس بھی اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کا۔ مولانا فضل الرحمان بھی جو ہمیشہ سے شانہ بشانہ آصف زرداری اور نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور PDM میں بھی ان کا ایک بہت اہم رول تھا، وہ ندیم ملک شو میں آ کے کہتے ہیں کہ عمران خان کو جو ان کی عہدے سے ہٹایا گیا، ان کی حکومت گرائی گئی، وہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ ہٹائی گئی۔ ان کا یہ انکشاف تھا جس کی تحقیقات آنے والے وقتوں میں ضرور ہوگی۔ لیکن پاکستان موجودہ جس صورتحال سے گزر رہا ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، وہ بہت زیادہ الارمنگ ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نہیں۔ ہمیں اپنی پرانی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے تاکہ آگے بہتری ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنی قیمتی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا مزید کانٹینٹ آپ تک پہنچتا رہے تو میرا چینل تعمیر ٹاکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ ملتے ہیں پھر کسی اور بلاگ میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔